سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی، جو ملائیشیا کے سرکاری دورے پر کوالالمپور پہنچ گئے ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اطلاعات، پاکستانی ہائی کمشنر اور سفارتی عملے نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو شاہی پروٹوکول میں ملائیشیا کے وزیر اعظم کی رہائش گاہ لایا گیا۔ رہائش گاہ آمد پر ملائیشین ہم منصب نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ملائیشیا آ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ پرتپاک استقبال پر ملائیشیا کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس دورے سے پاکستان ملائیشیا دو طرفہ تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں ملائیشیا کے وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط ہوں گے۔ عوام سے عوام کے روابط بڑھانے کے لیے نئے تعاون کے مواقع تلاش کرنے پر گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں غزہ امن منصوبے سے متعلق۔ غزہ جنگ بندی کے ٹرمپ منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کا آغاز۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان مجوزہ معاہدے پر تکنیکی مذاکرات کل سے قاہرہ میں ہوں گے۔ حماس کا مذاکراتی وفد دوحہ سے قاہرہ پہنچ گیا۔ اسرائیل کا مذاکرات کرنے والا وفد بھی آج مصر روانہ ہو جائے گا۔ حماس کے سینئر رہنما اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الہیہ منظر عام پر آ گئے۔ اسرائیل نے دوحہ پر حملے میں انہیں شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ حملے میں خلیل الہیہ کا بیٹا شہید ہو گیا تھا۔ غزہ کا معاہدہ اسرائیل کے لیے شاندار ہے، ہماری عرب رہنماؤں سمیت سب سے اچھی ڈیل رہی۔ امریکہ جنگ بندی منصوبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا، غزہ معاہدہ اسرائیل، عرب اور پوری دنیا کے لیے اہم ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کئی سالوں بعد امن قائم ہونے جا رہا ہے۔ حماس کو چاہیے کہ وہ غزہ امن منصوبے کو قبول کرے۔ انہوں نے کہا، غزہ منصوبہ مشرق وسطیٰ میں امن لائے گا، یرغمالیوں کو جلد رہا کر دیا جائے گا۔ بات چیت جاری ہے، ہم دیکھیں گے کہ اگلے 2 دن میں معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا حماس سنجیدہ ہے یا نہیں۔ غزہ میں ایسی حکومت نہیں بن سکتی جسے 3 دن میں حماس بدل دے۔ جنگ کے بعد کیا ہوگا، اس پر حماس نے اتفاق کر لیا ہے۔ جنگ بندی کا معاملہ بہت جلد حل ہونے کی امید ہے۔ چاہتے ہیں اسرائیلی یرغمالی جلد آزاد ہو جائیں۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ معاملہ کھل کر مکمل ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ یہ معاملہ اسی ہفتے کی آخر تک طے ہو جائے گا۔ پاکستان، سعودی عرب، UAE، انڈونیشیا، ترکی، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان۔ غزہ امن منصوبے پر حماس کے اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ وزرائے خارجہ نے ٹرمپ کے اسرائیل سے فوری بمباری بند کرنے کے بیان کا بھی خیر مقدم کیا۔ تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کے مطالبے کا بھی خیر مقدم کیا۔ خطے میں امن کے قیام کے عزم کو سراہا۔ یہ پیش رفت جنگ بندی کے حصول میں مثبت ثابت ہوگی۔ حماس کی طرف سے غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹس کی عبوری انتظامی کمیٹی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہونے کے اعلان کا بھی خیر مقدم کیا گیا۔ وزرائے خارجہ نے تجویز پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر اتفاق کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزرائے خارجہ نے تمام پہلوؤں کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کے فوری آغاز کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کی جس میں سوار پاکستانی شہریوں سے متعلق ترجمان دفتر خارجہ کا بیان آیا ہے۔ کہا کہ پاکستانیوں کی حفاظت اور واپسی یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ سرگرم عمل ہیں۔ پاکستانی شہریوں کو اسرائیلی قابض افواج نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا۔ دوست یورپی ممالک کے ذریعے سفارتی چینل سے ہم نے تصدیق کی ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہے، عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ نے اس سے قبل ان افراد کی بحفاظت واپسی کو مربوط کیا تھا جو پہلے اترے تھے۔ برادر ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے شہریوں کی وطن واپسی میں مدد کی۔ پاکستان بیرون ملک اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیلی حراست میں گریٹا تھنبرگ سے بدسلوکی کی گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق استنبول پہنچنے والے 137 عالمی کارکنان نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ سے بدسلوکی کی۔ گریٹا کو زمین پر گھسیٹا گیا، اسرائیلی جھنڈے کو چومنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ گریٹا تھنبرگ کو زبردستی اسرائیلی جھنڈے میں لپیٹ کر ان سے پریڈ کروائی گئی۔ گلوبل فلوٹیلا میں شامل کارکنان نے بتایا کہ ہمیں خوراک، پانی اور دوا سے محروم رکھا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے کچھ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں۔ بھارت کھیل میں کھلواڑ سے باز نہ آیا، ہٹ دھرمی کو دہرایا، بھارتی کپتان نے ہاتھ نہ ملایا۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں بھی بھارتی کپتان نے پاکستانی کپتان سے ہاتھ نہ ملایا۔ ٹاس کے موقع پر بھارتی کپتان ہرمیت پریت کور نے پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا سے ہینڈ شیک نہ کیا۔ ایشیا کپ میں بھی بھارت کی مینز ٹیم نے پاکستانی ٹیم سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ فتنال ہندوستان کے دہشت گردوں کا بلوچستان کے علاقے کورکی میں پرامن لوگوں پر حملہ، بہادر مقامی قبائل فتنال ہندوستان کے سامنے آہنی دیوار بن گئے۔ جھڑپ میں 4 دہشت گرد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔
بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کو دھچکا، علاقہ نہ چھوڑنے پر مقامی قبائل اٹھ کھڑے ہوئے، جھڑپ میں 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مقامی قبائل نے فتنہ ہندوستان کو علاقہ خالی کرنے کا کہا، تاہم اس کے کارندوں نے انکار کیا۔ کلی آدم زئی پور کی خواتین نے قرآن کا واسطہ دے کر جانے کا کہا، تاہم دہشت گردوں نے مقامی خواتین کو مسلسل ہراساں کیا۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کے پیش نظر مقامی قبائل نے اپنے دفاع کا فیصلہ کیا۔ اس دوران جھڑپ میں مقامی قبیلے کا 1 شخص شہید اور 2 زخمی بھی ہوئے۔ پور کی قبائل کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پرامن علاقے کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات اپنی خاک میں ملی ساکھ کو بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا فیصلہ کن شکست کے بعد اسکور 6-0 رہا، اگر دوبارہ کوشش کی تو اسکور پہلے سے کئی بہتر ہوگا۔ اس بار بھارت اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ بھارت میں عوامی رائے تاریخ کی بدترین شکست کے بعد حکومت کے خلاف ہوئی، مودی اور اس کا ٹولہ ساکھ کھو بیٹھا، دباؤ قیادت کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی پنجاب حکومت پر تنقید، پریس کانفرنس میں کہا پنجاب حکومت سندھ حکومت کے خلاف مہم چلا رہی ہے، ان کا اصل ٹارگٹ وفاقی حکومت ہے۔ پنجاب حکومت وفاقی حکومت کے خلاف سازش کر رہی ہے، کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری آڑ میں وزیراعظم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ کی وزیراعظم سے کوئی لڑائی ہے تو پیپلز پارٹی کو شامل نہ کریں۔ ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کو سپورٹ نہ کرے۔ آپ نے کہا میرے پیسے میری مرضی، میرا پانی میری مرضی، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جس نے آئین پاکستان اور سندھ طاس معاہدہ پڑھا ہے، کیا وہ ایسے بیانات دے سکتا ہے؟ اب حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کے خلاف اور خصوصی طور پر سندھ حکومت کے خلاف چلائی جا رہی ہے، یہ جو بھی پچھلے چند دنوں سے چیزیں ہو رہی ہیں، یہ انڈائریکٹلی ٹارگٹ پیپلز پارٹی ہو رہی ہے، لیکن اصل ٹارگٹ ان کا جو وفاقی حکومت خود ہے۔ جو ان کے آپسی ایشوز ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ، اس کو ہماری آڑ میں شاید اسکور سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ وفاقی حکومت کو سپورٹ نہ کریں، تو جس میں وفاقی حکومت کو کوئی پرابلم ہو۔ آپ کی کوئی لڑائی پرائم منسٹر صاحب سے تو برائے مہربانی اس کو آپس تک رکھیں، اس میں پیپلز پارٹی کو نہ آپ دھکیلیں۔ ہم پنجاب حکومت کی یہ سازش جو کہ وفاقی حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے، اس میں ہم ان کو کامیاب ہونے انشاءاللہ تعالی نہیں دیں گے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جی تقریر میں جی کہ میرے پیسے میری مرضی، میرا پانی میری مرضی، یار یہ کوئی بات ہے کہنے کی؟ کوئی سمجھدار شخص، کوئی پڑھا لکھا شخص جس نے آئین پاکستان پڑھا ہو، جس نے واٹر اکارڈز پڑھے ہوں، جس نے انٹرنیشنل واٹر ٹریٹیز پڑھی ہوں، وہ اس طرح کے ریمارکس دے سکتا ہے؟ جس طریقے سے آپ اقتدار پہ بیٹھے ہو، لیکن آپ کا کام ہے آپ لوگوں کی خدمت کریں۔ سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس وقت میں آٹے کے تھیلے پہ اپنی تصویر ڈال دیتے ہیں، جو صرف اور صرف کام کم اور ٹک ٹاکس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ ادھر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شرجیل انعام میمن کا چیلنج قبول کر لیا، کہا پنجاب کے سیلاب متاثرین پر گندی سیاست کا آپ کا بیانیہ ناکام ہو گیا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ کو پنجاب کے سیلاب متاثرین پر سیاست کرنے کے لیے وزیر اعظم نے کہا تھا، آپ خود سازش کر رہے ہیں، وفاق کے خلاف اور پنجاب کے خلاف بھی۔ جب آپ پنجاب کی ترقی سے جلنے لگتے ہیں تب آپ سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ سے آپ کی کارکردگی پوچھی جاتی ہے تو صوبائیت کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کارڈ کھیلنا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ کھیلنا، اس کو سیاست نہیں غلاظت کہتے ہیں۔ جنوبی پنجاب آج بھی اندرون سندھ کے کسی بھی علاقے سے زیادہ بہتر اور ترقی یافتہ ہے۔ آپ پنجاب کے معاملات میں گھس کر مداخلت کر رہے ہیں، اتنے معصوم مت بنے۔ میں کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ شہر قائد کے تفریحی مقامات پر توجہ دے رہے ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں سیلاب کی وجہ سے پنجاب حکومت پر پریشر ہے، اس وقت پنجاب کے کسانوں کو پریشانی لاحق ہے۔ NICV اور SIUT میں علاج کروانے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں پنجاب سے آ رہے ہیں۔ میں تو مریم نواز، مریم اورنگزیب کو بھی پھول پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے تینوں بہنیں بڑی ہی قابل احترام ہیں۔ میرے کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ پچھلے 2 سال میں جو کام کیے اس کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر جیسی صورتحال اب کسی دوسرے صوبے میں نہیں ہونی چاہیے۔ گہراؤ جلاؤ اور لاک ڈاؤن جیسی چیزوں کو سیاست سے باہر کر دینا چاہیے۔ پنجاب کو تانے دیے گئے لیکن پہلے کبھی جواب نہیں دیا، لیکن اب محسوس کیا کہ اب جواب دینا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو مسئلہ چل رہا ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ صورتحال آزاد کشمیر کے اندر پیدا ہوئی ہے،
یہ دوبارہ ملک کے کسی حصے پیدا نہیں ہونی چاہیے. گراؤ جلاؤ, لاک ڈاؤن, شہر بند کر دیں گے, رستے بند کر دیں گے, یہ گفتگو سیاست تو باہر کر دینی چاہیے. جس صوبے وچ بھی کوئی محرومی ہوتی ہے وہ الزام پنجاب تے دھر دیتا جاتا ہے. یہ نامناسب رویہ ہے. اسی پہلے کدی جواب نہیں دیتا, میں بھی کدی اس موضوع تے گفتگو نہیں کیتی سی, مگر چند مہینے پہلے میں محسوس کیتا کہ بولنا پڑے گا. پاکستان سارے دا پاکستان ہے. سیاست کسی واسطے پابندی ہونے تے عائد نہیں کی جا سکتی. سیاست دا حق سب نو ہے. دونوں مین سٹریم سیاسی جماعتاں انہاں دا آپس وچ رولا جڑا آج کل چل رہا ہے بند ہونا چاہیے, کیونکہ رولا چل نہیں سکتا زیادہ دیر. اور تبدیلی والے آ گئے اور انہوں نے ایسی تبدیلی دکھائی کہ جناب سارا ملک جو تھا اس کا نظام الٹ پلٹ ہو گیا. کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہایت اچھے مستقبل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. جو لاہور ڈیولپمنٹ پیکیج ہے وہ حقیقت یہ ہے, ماننا چاہیے, ایک انقلابی پروگرام ہے اور اس کا کریڈٹ چیف منسٹر پنجاب کو جاتا ہے. جماعت اسلامی کا کراچی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا مارچ. ہزاروں کی تعداد میں خواتین, مرد اور بچوں کی شرکت. اسرائیلی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت. فوری غزہ جنگ بندی کا مطالبہ. جماعت اسلامی نے فلسطین تنازع کا دو ریاستی حل مسترد کر دیا. فلسطین کا کوئی دو ریاستی نہیں, ایک ہی حل ہے. اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا ہے. وزیراعظم دو ریاستی حل کی بات مت کریں. جماعت اسلامی پاکستان کی اپیل پر شارع فیصل پر غزہ ملین مارچ. لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کچھ حکمران اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ رہے ہیں. ان سے کہتا ہوں کہ عوام کی امنگوں کے خلاف جانے کا سوچیں بھی نہیں. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ امریکہ کی غلامی اختیار کرنا اور امریکہ کے کہنے پر اپنے صحیح موقف کو پیش نہ کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے. حکمرانوں سے ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں, وارن کر رہا ہوں, ان لاکھوں لوگوں کی عدالت سے کر رہا ہوں, سوچنا بھی نہیں قوم کی امنگوں کے خلاف کوئی کام کرنے کا. اس لیے ایک ہی ریاست ہے فلسطین کی ریاست. مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کا کہنا تھا کہ ہمیں دو ریاستی حل قبول نہیں. قائد اعظم نے بھی اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم نہیں کیا تھا. ہم بتا دینا چاہتے ہیں پاکستان میں وہی پالیسی چلے گی جو قائد اعظم کی پالیسی تھی. پاکستان میں وہی پالیسی چلے گی کہ جس کا اعلان قائد اعظم نے کیا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ دنیا میں طاقت کے مراکز تبدیل ہو رہے ہیں. طاقت کا توازن عوام کے پاس آ رہا ہے. غزہ ملین مارچ سے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ حماس کے معاملے میں کسی دباؤ کو برداشت نہ کیا جائے.